حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بیٹی تھی جو بچپنے میں انتقال کر گئی۔ حضرت مالک بن دینار علیہ الرحمہ اپنے اس بچی کی یاد میں غم میں جو ہے سب کچھ بھول گئے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت مالک بن دینار برائیوں میں ملوث ہو گئے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں گناہوں میں مبتلا ہو گیا، یہاں تک کہ میں اپنے خدا کو بھول گیا۔ حضرت مالک بن دینار عرض کرتے ہیں کہ میں ایک رات سو رہا تھا لیکن قسمت بیدار تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے ایک اژدہا پڑا ہوا ہے اور وہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں بھاگ رہا ہوں۔ میں بھاگتے بھاگتے ایک پہاڑ پر چڑھ گیا لیکن اژدہا وہاں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے۔ میں نے دیکھا دور میں ایک بوڑھا شخص کھڑا ہے۔ میں جب اس بوڑھے کے پاس گیا تو بوڑھا نے کہا میرے اندر وہ طاقت نہیں کہ میں تمہیں بچا سکوں، لہٰذا آگے جاؤ۔ پھر میں جو ہے بھاگنا شروع کیا، اژدہا میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ پہاڑ پر ایک بچی ہے اور وہ وہی بچی جو میری بچی تھی جو انتقال کر چکی تھی۔ میں جب وہاں پہنچا تو بچی نے ہاتھ کو یوں آگے کی، لہذا وہ سانپ رک گیا، اور پھر وہ بچی جو ہے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کرنے لگی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا اللہ کے بندوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ وہ اپنے رب کے بارگاہ میں جھک جائیں، حق کو گلے لگا لیں جو قرآن میں اترا ہے؟ لہذا جب میں اس آیت کو سنا تو میں لرز گیا، اور پھر جو ہے میں اٹھ کر کے بیٹھ گیا اور میں کانپ ہی رہا تھا اور توبہ استغفار کرنے لگا۔ پھر میں جب صبح خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے ایک عالم دین کے پاس پہنچا تو وہ عالم دین نے بتایا جو اژدہا تمہارا پیچھا کر رہا تھا وہ تمہاری موت ہے، اور جو ضعیف انسان راستے میں تمہیں ملا تھا وہ تم ہو، اور وہ بچی وہ تمہاری ہی تھی۔ اس کو اللہ رب العالمین نے یہ طاقت اور توانائی بخشی کہ اس نے آ کر کے تمہیں قرآن مقدس کی آیت سنائی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں اس دن سے توبہ کر لیا کہ اب گناہ نہیں کروں گا، اور پھر جو ہے اللہ رب العالمین نے حضرت مالک بن دینار علیہ الرحمہ کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا کہ آج ہر علماء کے زبان پر حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کب کس کو ہدایت دے وہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن خاص کر کے ان لوگوں کے لیے یہ باتیں ہیں جو زندگی گزار رہے ہیں گناہوں پہ گناہ کرتے ہوئے۔ میرے دوستو، اللہ کے لیے آپ گناہ کرنا چھوڑ دیں اور توبہ کر لیں۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، کب آپ کی زندگی آپ سے چھین لی جائے گی آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا شروع کر دیں۔